اماں اب اتنا عرصہ تو ہو گیا ہے مجھے کماتے ہوئے، تم میری کمائی ہی کھاتی جاؤ گی یا میری شادی کے بارے میں بھی سوچو گی؟ میں نے بالآخر خود ہی اماں سے اپنی شادی کے بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہاں ہاں کرتی ہوں، کچھ سوچتی ہوں، تو فکر کیوں کرتا ہے؟ تیری ماں ہے نا تیرے بارے میں سوچنے کے لیے، تو پریشان نہ ہوا کر۔ اماں نے مجھے تسلی دی۔ یہ تسلی اور دلاسے وہ مجھے کتنے ہی سالوں سے دے رہی تھی، میں اب اس کے مزید دلاسوں میں آنے والا نہیں تھا۔ ارے اماں تو ہر بار یہی کہتی ہے، مگر اس بار سنجیدگی سے سوچ، میں شادی کیے بنا واپس نہ جاؤں گا۔ کر دوں گی تیری شادی، تیری کون سا عمر نکلی جا رہی ہے؟ تو چھوٹی سی عمر میں کمانے چلا گیا تھا، ابھی بھی تیرے ساتھ کے لڑکے پڑھائی میں مصروف ہونے کا بہانہ کیے ہوئے ہیں، کچھ کرتے کراتے نہیں۔ تجھے لگتا ہے کہ تو کب سے کما رہا ہے تو تیری عمر نکل گئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اماں نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی، مگر میں نے ٹھان لیا تھا کہ اس بار شادی کر کے ہی واپس لوٹوں گا۔ ارے اماں میں کچھ نہیں جانتا، تو بس میرے لیے لڑکی دیکھ، بلکہ تجھے زحمت کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ برابر والی زرینہ کیسے رہے گی؟ میں نے گوری چٹی اونچی لمبی زرینہ کا نام لیا تو اماں کو پتنگے لگ گئے۔ ہائے اس کا نام نہ لے، اس کا کردار ٹھیک نہیں، وہ تو کتنے ہی لڑکوں کے ساتھ دکھائی دیتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ پھر رہی ہوتی ہے تو کبھی کوئی اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ اماں نے کانوں کو ہاتھ لگائے تو میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اماں میں نے تو اسے کبھی کسی لڑکے کے ساتھ نہیں دیکھا، دوپٹہ لے کر تہذیب اور تمیز کے ساتھ سودا سلف لینے جاتی ہے۔ مجھے اماں کی باتوں پر یقین نہ تھا، اس لیے میں اماں سے بحث کرنے لگا۔ تجھے نہیں پتا تو کون سا یہاں ہوتا ہے، میں یہاں ہوتی ہوں، میں اس کے سارے کرتوتوں کے بارے میں جانتی ہوں۔ تو فکر نہ کر، میں زرینہ سے بھی زیادہ خوبصورت اور کم عمر لڑکی تیرے لیے لے کر آؤں گی۔ تو بس مجھے کچھ دن تو دے دے تاکہ میں لڑکی دیکھ سکوں تیرے لیے۔ سب کچھ کروں گی تو فکر کیوں کرتا ہے، تیرے لیے چاند سی دلہن لاؤں گی۔ اماں نے مجھے تسلی دی تو مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ ہاں اماں دیکھ لے، اس بار ٹال مٹول سے کام نہ چلے گا۔ میں اسے انگلی دکھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا نام کمال ہے، میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ ابا مزدور تھے، اسے کبھی مزدوری مل جاتی اور کبھی وہ بغیر مزدوری کے واپس لوٹ آتا۔ گھر کا گزارا بہت مشکل ہوا کرتا تھا، کیونکہ میری 3 بہنیں تھیں۔ اماں بھی سلائی کڑھائی کا کام کرتی، اماں اور ابا کی آمدن ملا کر گھر کا خرچ چلا کرتا۔ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں اتنے پیسے کماؤں کہ اپنے ماں باپ کو عیش کراؤں۔ پڑھائی لکھائی کا مجھے کوئی خاص شوق نہ تھا، پھر بھی میں نے لگے باندھے میٹرک پاس کر لیا۔ میری تینوں بہنیں مجھ سے بڑی تھیں۔ ابا کو ان کی شادی کی فکر ہوئی تو ابا نے ان کے رشتے کی تلاش شروع کر دی، مگر غریب گھرانے میں رشتہ کون بھیجتا ہے، لہٰذا ہمارے گھر میں بہنوں کے لیے جو بھی رشتہ میسر ہوتا وہ ہم سے بھی گئے گزرے لوگ ہوتے، جبکہ میری بہنوں کا کہنا تھا کہ ہمیں اتنے غریب گھرانوں میں شادی نہیں کرنی اور نہ ہی ہمیں گاؤں میں جا کر بسنا ہے۔ ابا تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، غربت تھی کہ دیوار سے چپکی پڑی تھی، جبکہ بیٹیاں تھیں کہ ان کے نخرے ختم نہ ہوتے تھے، اور ابا کو مجھ سے بھی کوئی خاص امیدیں نہ تھیں، کیونکہ میں سارا دن گلیوں میں آوارہ پھرنے میں بھی وقت گزار دیتا تھا۔ میں نے خوب دوست بنا رکھے تھے اور ان کے ساتھ میری دوستی وقت کے ساتھ مزید پروان چڑھ رہی تھی۔ ابا کو میری دوستیاں ایک آنکھ نہ بھاتیں، اس کا کہنا تھا کہ میں ایک اکیلا کمانے والا اور تم سب کا پیٹ پالنے والا ہوں، جبکہ مہنگائی ہے کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، لہٰذا تجھے میرا ساتھ دینا چاہیے۔ تو پڑھائی میں دل نہیں لگاتا تو کم از کم کوئی کام دھندا شروع کر لے، آنے والے سالوں میں اس میں برکت پیدا ہوگی اور منافع بڑھتا جائے گا۔ مگر یہ چھوٹے موٹے کام کرنا میرے بس کی بات نہ تھی، میں ایک ایک روپے کے لیے اتنی محنت نہ کر سکتا تھا۔ میں نے ابا کو صاف جواب دے دیا کہ ابا یہ کام میرے سے نہیں ہوتا، میں تو باہر ملک جا کر ہی نوکری کروں گا۔ دراصل میرے دوستوں میں سے 1-2 دوست کسی نہ کسی طرح باہر نکل گئے تھے اور میں بھی ان کے پیچھے لگا تھا کہ مجھے باہر لے جانے میں میری مدد کریں۔ وہ میرے بہت اچھے دوست تھے، میں نے پورا بچپن ان کے ساتھ گزارا تھا، مجھے پوری امید تھی کہ وہ مجھے باہر بلانے میں میری مدد ضرور کریں گے۔ میں نے ان کو پہلے ہی کہہ رکھا تھا اور انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ جب بھی وہاں پر نوکری نکلی تو وہ ضرور میری طرف سے درخواست دے ڈالیں گے۔ ابا کو اس بات پر ذرا اعتبار نہ تھا کہ میرے دوست مجھے باہر بلائیں گے، وہ مجھے سمجھاتا رہتا، مگر میری آنکھوں پر دوستی اور اعتماد کی وہ پٹی بندھی تھی کہ کوئی اور کام کرنے کی طرف میرا دل ہی نہ راغب ہوتا۔ میرے دوستوں نے مجھے کافی آسرا دیا تھا، انہوں نے مجھے باہر جانے کے سارے طریقے سمجھا دیے تھے، بس پیسوں کی ضرورت تھی اور پیسوں کا انتظام کرنا ابا کے بس کی تو بات نہ تھی، اس لیے مجھے ہی کچھ کرنا تھا۔ بیرون ملک جیسے ہی نوکری نکلی میرے دوست نے میری طرف سے درخواست دے دی،
مجھے نوکری مل گئی تھی مگر ٹکٹ کے پیسے خود ہی لگا کر جانے تھے۔ میرے پاس تو اتنے پیسے تھے نہیں، لہٰذا میں نے اپنے دوستوں کی ہی منتیں ترلے کیے کہ وہ مجھے پیسے ادھار دے دیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں جلد ہی وہاں پہنچ کر سارے پیسے لوٹا دوں گا۔ انہوں نے بھی مجھے مایوس نہ کیا اور میرے لیے رقم کا بندوبست کر لیا گیا۔ باقی کی کچھ رقم میں نے ادھر ادھر سے پکڑ کر پوری کر لی اور میں بیرون ملک روانہ ہو گیا۔ مجھے امید نہ تھی کہ میرا خواب اس طرح پورا ہوگا۔ اماں ابا اور بہنیں سبھی خوش تھے، کسی کو بھی میری طرح میرے خوابوں پر یقین نہ تھا، مگر رب کی رضا سے وہ ہو گیا تھا جو ناممکن تھا۔ میں بیرون ملک سدھار گیا اور پیچھے والوں کی آنکھوں میں کئی خواب چھوڑ گیا۔ بیرون ملک جا کر مجھے پتا چلا کہ زندگی یہاں بھی آسان نہ تھی۔ میں جو محنت سے کترا رہا تھا اور سوچتا تھا کہ میں باہر جا کر ایک ساتھ ڈھیروں پیسے کماؤں گا اور خود بھی عیش کروں گا اور اپنے گھر والوں کو بھی عیش کرواؤں گا، یہاں آ کر مجھے صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ یہاں پر تو وہاں سے بھی زیادہ محنت کرنی تھی، البتہ معاوضہ قدرے زیادہ تھا۔ محنت کی عادت تو مجھے نہ تھی، مگر اب چونکہ اتنا پیسہ لگا کر اور اپنے ماں باپ کو کئی امیدیں دے کر آیا تھا تو مجھے محنت کرنی ہی پڑی، اور پھر مجھے اپنے دوستوں کی رقم بھی چکانی تھی۔ انہوں نے مجھ پر اتنا اعتماد اور بھروسہ کر کے مجھے یہاں بلایا اور اپنی ساری جمع پونجی مجھ پر لگا دی تھی، تو میں ان کو کیسے مایوس کرتا۔ لہٰذا میں دن رات محنت کرنے لگا۔ میں اپنے دوستوں سے بھی زیادہ ڈبل محنت کرتا اور ڈبل شفٹ لگاتا، کیونکہ مجھے ادھار کی رقم بھی واپس کرنی تھی اور پیچھے گھر والوں کو خرچہ بھی بھیجنا تھا۔ میری دگنی محنت کا ہی نتیجہ تھا کہ میں نے 2 سالوں میں ادھار کی تمام رقم چکا دی اور گھر والوں کو کھلا خرچہ بھیجنے لگا۔ میرے ہاتھوں میں چھالے نکل آئے تھے اور جسم پھوڑے کی مانند دکھتا تھا، مگر میں نے کبھی بھی اپنی تکلیف کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا، کیونکہ بیرون ملک آنے کا خواب میرا اپنا تھا۔ اب جب میں نے اپنے خواب کی تعبیر پا لی تھی تو شکوے شکایت پر وقت ضائع کرنا مناسب نہ تھا۔ میں بے انتہا محنت کر رہا تھا جس کا مجھے صلہ بھی مل رہا تھا۔ ادھار کی رقم چکانے کے بعد میں گھر میں زیادہ رقم بھیجنے لگا۔ اماں ابا بہنیں سبھی خوش تھے۔ میں نے ابا کو کہہ دیا تھا کہ ایک ایک کر کے بہنوں کی شادی نمٹائے اور پھر اس کے بعد گھر بنانے کا سوچے۔ ابا نے وہی کیا۔ اب چونکہ ہمارے گھر کے مالی حالات بدل گئے تھے، رشتہ داروں کو معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا نہ صرف باہر جا چکا ہے بلکہ وہاں جا کر سیٹل بھی ہو چکا ہے، لہٰذا انہوں نے ہمارے گھر کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ میری بہنوں کے کچھ بہتر رشتے آئے تو ابا نے ایک ایک کر کے ان کو رخصت کیا اور سکون کا سانس لیا۔ میں اپنی بہنوں کی شادی میں بھی نہ جا سکا تھا، بلکہ میں پورے 5 سال میں ایک بار بھی اپنے وطن نہ لوٹا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے آنے جانے پر کس قدر خرچہ آئے گا۔ انہی پیسوں سے آرام سے گھر کے باقی بہت سے خرچے نکالے جا سکتے تھے، اس لیے میں واپس نہ گیا اور بہنوں کی شادی میں بھی نہ جا سکا۔ میں نے ابا کو بتا دیا تھا کہ میں آنا فی الحال افورڈ نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ میرے بغیر ہی بہنوں کی رخصتی کریں۔ ابا بھی سمجھدار تھا، اس نے میرے واپس لوٹنے سے پہلے ساری بہنیں بیاہ دیں۔ اب گھر میں صرف میں اور اماں ابا باقی تھے، لہٰذا حالات پہلے سے کافی بہتر ہو گئے۔ اب میں اپنے پاس بھی کچھ رقم جمع کرنے لگا تاکہ میں واپسی کی ٹکٹ خرید سکوں۔ 7 سالوں میں اس قابل ہو گیا تھا کہ میں اپنے ملک کا سال میں ایک چکر لگا سکوں، لہٰذا میں اب ہر سال ہی چلا آتا۔ ویسے بھی اب مجھے کمپنی کی طرف سے کچھ رقم مہیا کر دی جاتی جو میرے آنے جانے کے اخراجات پر خرچ ہو جاتی۔ میں گھر اور اپنے ماں باپ کی ذمہ داری کافی خوش اسلوبی سے نبھا رہا تھا۔ میں نے گھر کے حالات بدلنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی اور خوب ڈٹ کر محنت کی تھی۔ اصولاً اماں کو میری شادی کی کوشش کرنی چاہیے تھی، مگر اماں نے ایک بار بھی میری شادی کا نام نہ لیا۔ مجھے تقریباً 7 سال ہو گئے تھے بیرون ملک سے پیسے کماتے ہوئے، مگر اماں نہ جانے کیا سوچے بیٹھی تھیں۔ بیٹیوں کو رخصت کرنے کے بعد اماں کو گھر میں بہو لانی چاہیے تھی۔ میرے جتنے بھی دوست تھے سب کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ میں نے اماں کو کہا کہ تم بھی کوئی لڑکی دیکھو اور میری شادی کروا دو۔ اماں مجھے ہر بار ٹال دیتی۔ ہاں ہاں دیکھیں گے، ضرور کریں گے، میں تیرے لیے چاند سی دلہن ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ اماں کی بات سن کر میں خوش ہو جاتا، مگر میری خوشی وقتی ثابت ہوتی، کیونکہ چاند کی جھلک مجھے کہیں دکھائی نہ دیتی اور میرے واپس جانے کا وقت ہو جاتا۔ میں چپ چاپ واپس لوٹ جاتا، مگر اس بار میں نے ٹھان لی تھی کہ میں شادی کر کے ہی واپس لوٹوں گا۔ اس لیے میں نے ملک میں پہنچتے ہی اماں سے سب سے پہلے شادی کی خواہش ظاہر کر دی تھی کہ اماں جلد از جلد لڑکی ڈھونڈ کر شادی کی تیاریاں شروع کریں تاکہ میرے واپس جانے سے پہلے پہلے یہ کام نمٹ جائے۔ میں نے اماں کو محلے کے علاوہ رشتہ داروں کی بھی کئی لڑکیاں گنوا دیں کہ اگر انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو میری بتائی ہوئی لڑکیوں میں سے کسی کو پسند کر لیں۔
مگر اماں ان میں سے کسی کو بھی اپنے گھر کی بہو بنانے کو تیار نہ تھیں۔ اماں نے سبھی لڑکیوں میں کوئی نہ کوئی عیب نکال دیا، نہ جانے اماں نے کون سا ہیرا یا نگینہ ڈھونڈ کر لانا تھا۔ ایک دن میں دوستوں سے مل کر گھر لوٹا ہی تھا کہ اماں نے میرے منہ میں مٹھائی ٹھونس دی۔ تجھے بہت بہت مبارک ہو، ہم نے تیرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ میں حیران ہوا، بھلا ایسے کیسے رشتہ طے ہو گیا؟ نہ اماں مجھے لے کر گئی، نہ لڑکی والوں کو گھر بلایا۔ مگر اماں ایسے کیسے تم نے رشتہ طے کر دیا؟ نہ مجھ سے پوچھا، نہ بتایا، نہ لڑکی کے گھر والوں سے مجھے ملوایا۔ تسلی رکھ، سب بتاتی ہوں، تو فکر کیوں کرتا ہے؟ جب تو نے ماں پر سب کچھ چھوڑا ہے تو اعتبار بھی رکھ۔ لڑکی کے آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، اس کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، وہ اپنے ماموں ممانی کے ساتھ رہتی ہے، لہٰذا میں ان تکلفات میں نہیں پڑی کہ کیا ان کو تکلیف میں ڈالنا۔ لڑکی میری دیکھی بھالی ہے، اچھی شکل و صورت کی اور معصوم سیدھی سادی سی لڑکی ہے، اس لیے میں نے تیرا رشتہ طے کر دیا ہے اور بس اب ہم بارات لے کر ہی جائیں گے۔ میں اماں کی بات سن کر سخت حیران تھا۔ اماں نے اتنا اچانک میرا رشتہ طے کر دیا تھا کہ مجھے اماں کی بات پر یقین ہی نہ ہو رہا تھا۔ میں نے حیران ہو کر ابا کی طرف دیکھا تو وہ بھی آنکھیں پھاڑے اماں کو دیکھ رہا تھا۔ اماں، یہ تو کیا کرتی پھر رہی ہے؟ میں نے ایک بار پھر آواز اٹھائی مگر اماں نے دبا دی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، بس مجھے اپنی مرضی کی بہو لانے دے۔ اماں نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اماں کیا چاہ رہی ہے۔ شاید وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی بہو آ کر کہیں بیٹے کو چھین کر نہ لے جائے اور اماں کی اکلوتی کمائی یوں لوٹ جائے۔ میں ہر مہینے کافی پیسے کما کر ابا کو بھیجتا تھا۔ شاید اماں کو اس بات کا ڈر تھا کہ ان کا اکلوتا کماؤ پوت بیٹا کہیں اماں کے ہاتھ سے ہی نہ نکل جائے اور اماں کی بہو اس کو لے اڑے۔ بھلا میں اماں ابا کو یوں ہی کسی کے کہنے پر کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں سمجھتا تھا کہ بیوی کی اہمیت اپنی جگہ مگر ماں باپ کی اپنی اہم جگہ ہے، پر اماں کو یہ سب کون سمجھاتا؟ چلو خیر، جو بھی تھا، مجھے ویسے بھی لڑکی کے ماں باپ سے کیا سروکار تھا؟ اگر اس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا مجھے تب بھی کوئی مسئلہ نہ تھا، بلکہ اچھی بات تھی، اماں سے دب کر رہے گی۔ اگر اماں اپنی پسند کی بہو لا رہی تھی تو مجھے اعتراض نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لہٰذا میں بھی چپ چاپ اماں ابا کی خوشی میں خوش ہو گیا۔ اماں کچھ دنوں میں ہی چند مختصر لوگوں کی بارات لے کر لڑکی والوں کے گھر پہنچ گئی تھی۔ میری ہونے والی بیوی کو میرے برابر لا کر بٹھا دیا گیا۔ اس نے بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی، لہٰذا میں اس کا چہرہ نہ دیکھ پایا۔ نکاح خواہ نے نکاح پڑھایا تو سبھی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ اماں نے تھوڑی ہی دیر میں لڑکی کو ساتھ لیا اور واپسی کے لیے نکل کھڑی ہوئیں۔ لڑکی والوں نے نہ ہمیں کھانا کھلایا اور نہ ہی پانی کا ایک گلاس بھی پوچھا۔ میں حیران تھا کہ سب کیا ہو رہا تھا۔ اماں نے میری شادی اس طریقے سے کیوں کی تھی، جبکہ میری بہنوں کی شادیاں کافی دھوم دھام سے کی تھیں۔ ابا نے بھی اماں کی کسی بات پر کوئی سوال نہ اٹھایا۔ میں اپنی بیوی کے ہمراہ گھر چلا آیا۔ اماں نے اسے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا۔ دیکھ، میری بات سن، تیری بیوی بہت اچھی ہے اور ماں باپ کے بغیر نہ جانے اس نے کیسے زندگی گزاری ہے، لہٰذا اب آنے والی زندگی میں اسے کوئی تکلیف مت دینا۔ میں نے اماں کی بات سن کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ جس طریقے سے اس کے گھر والوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا تھا اس سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ اس لڑکی نے وہاں کیسی زندگی گزاری ہوگی، اس لیے میں نے اس کو مزید کیا تکلیف دینی تھی؟ میں نے تو ویسے بھی اس کو اماں کے پاس چھوڑ کر واپس سدھار جانا تھا۔ ٹھیک ہے اماں، تو فکر نہ کر، میں کیوں اسے تکلیف دوں گا؟ میں اماں کو ٹال کر کمرے میں چلا آیا۔ وہ سامنے ہی بستر پر بڑی سی چادر اوڑھے بیٹھی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک بچی تھی۔ میری اور اس کی عمر میں کافی فرق تھا۔ وہ ڈرے سہمے انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اس سے غصے سے پوچھا تو وہ کانپتی ہوئی آواز میں اپنا نام بتانے لگی۔ میرا نام راحیلہ ہے۔ اس کی آواز معصومانہ تھی اور اس کی آنکھوں کا خوف مجھے شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں نے اس سے اگلا سوال کیا۔ 13 سال، وہ دھیمی آواز میں بولی تو میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اماں، تو میرے لیے 13 سال کی بچی بیاہ کر لے آئی ہے؟ میں نے کمرے سے نکلتے ہی گرج کر اماں سے پوچھا تو وہ حیران رہ گئی۔ بچی 13 سال کی ہو یا 16 سال کی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ شادی کے قابل تھی تو میں نے تیری اس سے شادی کی۔ وہ اتنی بچی بھی نہیں ہے۔ بن ماں کی بچیاں عمر سے پہلے جوان ہو جاتی ہیں، تو فکر کیوں کرتا ہے؟ ایک تو اماں کی فکر نہ کرنے والی نصیحت مجھے ہمیشہ ہی فکر میں ڈال دیتی تھی۔ اماں، میں اس بچی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو میرے برابر کی لڑکی لے کر آتی۔ اگر میرے برابر کی عمر کی لڑکی نہ ملی تھی تو کم از کم بالغ تو ہوتی۔ بالغ ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ہو جائے گی بالغ۔ تو اس کے ساتھ زندگی کی شروعات کر، وہ اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ تجھے کبھی مایوس نہیں کرے گی
اور ویسے بھی لڑکے لڑکیوں کی عمر کا اتنا فرق تو چلتا ہی ہے۔ اماں کے دل و دماغ میں سکون ہی سکون تھا، جبکہ مجھ پر عجیب وحشت طاری تھی۔ یہ اماں نے کیا کر دیا تھا؟ میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ نہ جانے اماں کے ذہن میں کیا وہم سوار تھا کہ دنیا بھر کی بے بس لڑکی اٹھا کر میرے لیے لے آئی، جو پہلے ہی اتنی خوفزدہ تھی۔ وہ اماں کے آگے نہ تو زبان چلا سکتی تھی اور نہ سر اٹھا سکتی تھی۔ اماں نے صرف اپنا فائدہ دیکھا تھا، اپنے بیٹے کی زندگی کے متعلق ایک بار نہ سوچا تھا۔ میں غصے میں چیزوں کو ٹھوکر مارتا گھر سے باہر نکل گیا۔ اماں، میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، میں نے اماں کو صاف صاف بتا دیا۔ میں جب بھی اس لڑکی پہ نظر ڈالتا، اس کی آنکھوں میں خوف سا نظر آتا۔ وہ مجھے اتنے عجیب انداز سے دیکھتی کہ مجھے اپنے آپ پر شرمندگی ہونے لگتی کہ میں کوئی بھیڑیا یا شیر تھا جو اس کو کھا جاؤں گا۔ میں نے اس کی شکل دیکھنا ہی چھوڑ دی۔ اماں، تو اس کا کوئی حل سوچ، میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ میں نے اماں کو اپنا فیصلہ سنایا تو وہ منہ پھاڑ کر مجھے ایسے دیکھنے لگی جیسے میں نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس بے بس کو ایسے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ پہلے ہی ظلم و ستم کا شکار ہے۔ تو اماں، میں نے اس کو ظلم کا شکار نہیں بنایا، میرا کیا قصور تھا کہ تو نے اس کو میرے سر پر لا کر ڈال دیا؟ تجھے ایسا کرنے سے پہلے کم از کم ایک بار تو سوچ لینا چاہیے تھا، تو مجھ سے ہی مشورہ کر لیتی۔ میں اماں پر گرجتا برستا، مگر وہ بھی ڈھیٹوں کی استاد تھی، اس پر کوئی اثر ہی نہ ہوتا۔ وہ الٹا مجھے سمجھانا شروع کر دیتی۔ تو ایک بار نیکی کے ارادے سے اسے اپنا کر تو دیکھ۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ تو اس کے ساتھ اتنی بہتر زندگی گزارے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اماں، میں سوچنا چاہتا بھی نہیں، میں اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا، میں بس اس کو طلاق دے کر فارغ کروں گا۔ میں نے طلاق کا لفظ منہ سے نکالا تو اماں کانپ گئی۔ اس نے پھرتی سے آگے بڑھ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا سوچنا بھی بد، تو نے اس کو طلاق دی تو یہ سمجھ لینا کہ تیری ماں مر گئی اور اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں تیرے سے ہمیشہ کے لیے تعلقات ختم کر لوں گی اور اس گھر کو چھوڑ کر اس لڑکی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ میں اماں کی بات سن کر حیران تھا۔ اماں کو وہ لڑکی اتنی عزیز کیوں ہو گئی تھی کہ وہ اس کی خاطر اپنے بیٹے تک کو چھوڑنے کو تیار تھی؟ اماں، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے میری زندگی کس طرح برباد کی ہے؟ میں غصے میں گھر سے باہر نکلنے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا، لہٰذا میں خود کو بے بس محسوس کرتا گھر سے باہر نکل گیا۔ ان حالات سے بہتر تھا کہ میں واپس ہی لوٹ جاؤں، یہاں کون سا سکون ملا تھا، بلکہ اماں نے اور عذاب میرے سر پر لا کر ڈال دیا تھا۔ اس سے اچھا تو میں کنوارا ہی تھا۔ ابا خاموش تماشائی بنا ہوا تھا، نہ جانے اماں ابا کی آنکھوں پر کیسے پٹی باندھ گئی تھی جو اتر ہی نہ رہی تھی۔ انہیں احساس ہی نہ تھا کہ بیٹا کس قدر مصیبت اور مشکل میں تھا۔ بیٹیوں کی شادیاں تو ان کی پسند مرضی سے اچھے گھرانوں میں کر دیں، جبکہ میرے لیے یہ معصوم مظلوم ڈھونڈ کر لے آئے تھے۔ میں نے یہی سوچا کہ میں واپس لوٹ جاؤں اور کبھی دوبارہ وطن نہ لوٹوں۔ میں اپنی واپسی کے انتظامات کرنے میں لگ گیا۔ تیرے واپس جانے میں تو ابھی پورے 2 مہینے پڑے ہیں، تو اتنی جلدی واپس کیوں جا رہا ہے؟ اماں کی معصومیت پر میرا سر پیٹنے کو دل چاہا۔ میں اس گھر میں ایک دن اور نہیں رہ سکتا، میں بس جلد از جلد واپس لوٹ رہا ہوں۔ میں نے اماں کے سامنے اعلان کیا تو وہ مجھے کچھ پریشان سی دکھائی دی۔ میں اماں کے کمرے میں پاؤں پسارے سو رہا تھا جب اماں کمرے میں آئی۔ سن، تیری بیوی کے پیٹ میں کچھ درد سا اٹھ رہا ہے، مجھے لگتا ہے وہ حاملہ ہو گئی ہے، کیونکہ میں نے کل بھی اسے پیٹ پکڑ کر کراہتے ہوئے سنا تھا۔ میں نے غور سے اماں کا چہرہ دیکھا۔ اماں کے چہرے پر خوشی دیدنی تھی۔ اماں، تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں غصے سے بولا تو وہ چونک گئی۔ تو کیا بات بات پر انگارے چباتا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے، اب تیرا بچہ خیر سے دنیا میں آ جائے گا تو تیرا بھی دل لگ جائے گا۔ میں اماں کی منطق سن کر حیران تھا۔ میں نے تو اس کی شکل بھی غور سے نہ دیکھی تھی تو وہ حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ میں اس کے پاس ایک رات بھی نہ سویا تھا، مگر اماں کو اس بات کی خبر کہاں تھی، یا شاید وہ جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی۔ میں نے غصے میں فون اٹھایا اور اس کے کمرے کی طرف لپکا۔ میں اسے بازو سے گھسیٹ کر کمرے سے باہر لے آیا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ حیران پریشان تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے کیا کر دیا؟ وہ اسی معصومانہ انداز میں بولی تو میں جھنجھلا گیا۔ میرے ساتھ ہسپتال چلو، مجھے تمہارا چیک اپ کروانا ہے۔ میں اسے لیے بیرونی دروازے کی جانب بڑھا، مگر وہ جانے سے انکاری تھی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ میں حیران رہ گیا۔ اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، تم میرے ساتھ ہسپتال چلو اور اپنا چیک اپ کرواؤ۔ اب کہ میں نے ذرا نرم لہجے میں کہا تو اسے کچھ تسلی ہوئی اور وہ میرے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار ہو گئی۔ میں اسے لے کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کی باری آنے پر میں اسے ڈاکٹرنی کے کمرے میں بھیج دیا اور خود باہر کھڑا ہو کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔
آپ کو ڈاکٹرنی صاحبہ اندر بلا رہی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں نرس نے آ کر مجھے پیغام سنایا تو میں نرس کے پیچھے چل پڑا۔ ڈاکٹرنی نے غصے میں مجھے گھورا تھا، جبکہ میری بیوی ایک طرف رکھی میز پر چادر اوڑھے لیٹی تھی۔ تم ہو اس کے شوہر؟ ڈاکٹرنی مجھے دیکھتے ہی بولی۔ ہاں میں ہی ہوں، میں نے حیران ہوتے ہوئے جواب دیا۔ درندے انسان، تمہیں بچی کے ساتھ ظلم کرتے شرم نہیں آتی؟ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ شادی کرنے کی؟ وہ غصے سے چلائی تو میں کھسیانہ ہو گیا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ یہ سب میری ماں کا کیا دھرا تھا۔ مگر ہوا کیا ہے ڈاکٹرنی صاحبہ؟ میں نے بیزاری سے پوچھا اور اس بچی کو دیکھنے گیا۔ نرس نے آگے بڑھ کر اس کے جسم سے چادر ہٹائی تو اسے دیکھتے ہی میری جان نکلنے لگی۔ اس کا پیٹ چاک کر کے ٹانکے لگائے گئے تھے۔ کیا تمہارا پہلے آپریشن ہو چکا ہے؟ میں نے حیرانی سے لڑکی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یہ آپریشن کے ٹانکے نہیں ہیں، بلکہ کسی اناڑی انسان نے اس کا پیٹ سلائی کیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا، مگر کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ یہ تو پولیس خود ہی اگلوا لے گی۔ وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی تو میں چونک گیا۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ ہماری شادی کو بمشکل 1 ماہ ہوا ہے، مگر مجھے اس کے آپریشن کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ میں نے ڈاکٹرنی کو یقین دلانے کی کوشش کی، مگر اس کے تاثرات دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے میری کسی بات پر یقین نہ تھا۔ میں بے حد پریشانی میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جب سے اس لڑکی سے شادی ہوئی تھی، پریشانیوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ آپریشن شادی سے پہلے کا ہے اور انہیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ میری بیوی نے میری گواہی دی تو مجھے کچھ سکون ملا۔ ڈاکٹرنی کا شک بھی فوراً دور ہو گیا۔ پھر تم بتاؤ راحیلہ، یہ سب کس نے کیا تمہارے ساتھ؟ ڈاکٹرنی نے ہمدردی سے اس سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نہیں بتا سکتی۔ اس کا زخم کافی خراب ہو رہا ہے، میں اس کی صفائی کر رہی ہوں اور کچھ ادویات لکھ کر دے رہی ہوں۔ اس کو باقاعدگی سے استعمال کروائیں ورنہ زخم مزید بگڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے ہدایت دی تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر نے اس کا زخم صاف کیا، اچھی طرح سے صفائی کی اور ہمیں گھر جانے کی اجازت دے دی۔ میں چپ چاپ اسے لیے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں حیران تھا کہ کیا چکر تھا۔ وہ اتنی چھوٹی تھی مگر اس کے ساتھ یہ کس طرح کا سلوک کیا گیا تھا؟ اس کا پیٹ چاک کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ کہیں اس کے جسم سے اس کے گردے نکال کر بیچ تو نہیں دیے گئے؟ میرے ذہن میں اس وقت کئی خیال آ رہے تھے، مگر اس کا پیٹ بالکل درمیان سے کٹا ہوا تھا۔ اس کا مطلب صاف کہ یہاں سے گردے کا آپریشن نہیں کیا جاتا۔ پھر یہ سب کیا چکر تھا؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے گھر آ کر اماں کو بھی ساری بات بتا دی۔ وہ بھی حیران رہ گئیں۔ انہوں نے جلدی سے اس کی قمیص ہٹا کر اس کا پیٹ دیکھا تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ تم اتنی تکلیف سہ رہی تھی بیٹی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یہ سب کس نے کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تمہارے ماموں مامی نے بھی مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں نے تو تمہاری مامی کا رویہ تمہارے ساتھ دیکھ لیا سا، اس کی وجہ سے مجھے اندازہ تھا کہ تم وہاں پہ کس طریقے سے رہ رہی تھی۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ تمہیں اس ظلم اور زیادتی سے نکال کر لے آؤں اور اپنے بیٹے کی اور اپنے گھر لے آؤں، مگر میرے گھر لانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ میں تمہیں اپنی بہو بنا لوں، ورنہ تمہارے ماموں مامی تمہیں میرے پاس کیسے بھیجتے، جبکہ انہیں مفت کی نوکرانی ملی ہوئی تھی۔ اماں نے پہلی بار میرے سامنے اس کے ماموں ممانی کا ذکر کیا تو میں سن کر چونک گیا۔ وہ وہاں پر ظلم و ستم کا شکار تھی اور اماں کو کسی طرح اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے ماموں مامی ہمارے ملنے والے رشتہ داروں میں ہی شامل تھے، اس لیے اماں نے اسے وہاں سے نکالا تھا، مگر اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو چکا تھا، اس کے بارے میں اماں کو بھی اندازہ نہ تھا۔ وہ ابھی بھی کافی خوفزدہ تھی اور کچھ بھی بتانے سے انکاری تھی، مگر اماں نے اور میں نے مل کر اسے تسلی اور حوصلہ دیا۔ جب تک تم ہمیں کچھ بتاؤ گی نہیں، ہم تمہارے مسئلے کا حل کیسے نکالیں گے؟ تم نہیں چاہتی کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ان کو سزا ملے؟ میں نے اس کو اعتماد میں لے کر پوچھا تو وہ رونے بیٹھ گئی۔ میں کس طرح ان کا نام بتاؤں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا 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 ہے؟ وہ کوئی غیر تھوڑے ہی ہیں، میرے سگے ماموں ہیں۔ یہ سب کچھ میرے ماموں نے میرے ساتھ کیا۔ اس کی بات سن کر جہاں اماں چونکی وہیں میں بھی چونک گیا۔ بھلا کوئی سگا ماموں بھی اپنی چھوٹی سی بھانجی کے ساتھ اس طرح کا ظلم کر سکتا تھا؟ مگر انہوں نے تمہارا پیٹ کیوں چاک کیا اور یہ ٹانکے کس لیے لگائے؟ میں نے تفصیل جاننا چاہی تو وہ روتے ہوئے بولی، دراصل میرے ماموں بیرون ملک میں نوکری کرتے ہیں، مگر وہ اپنی نوکری سے مطمئن نہ تھے، ان کے اوپر پیسہ کمانے کی دھن سوار تھی۔ میرے ماں باپ کے انتقال کے بعد میں اپنے ماموں کے آسرے آ پڑی تھی۔ ممانی مجھے ایک پل اپنے ساتھ رکھنے کو گوارا نہ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ماموں مجھے نکال کر باہر کرے اور کسی دارالامان میں بھجوا دیں۔ وہ مجھے اپنے گھر میں برداشت نہ کرتی اور مجھے مارتی پیٹتی اور وقت پر کھانا بھی نہ دیتی۔ میں گھر کا سارا کام کرتی اور ممانی کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی۔
میں نے ماموں سے شکایت کی تو ممانی نے سن لیا اور برا مان گئی۔ اس نے میرے ساتھ بہت ناروا سلوک رکھا، مگر میں برداشت کرنے کے سوا کر بھی کہہ سکتی تھی۔ میرا ماموں کے سوا اور کوئی نہ تھا کہ جس کے پاس میں چلی جاتی۔ میں نے بالآخر ماموں کو کہا کہ وہ مجھے دارالامان بھجوا دیں۔ تم میرے ساتھ بیرون ملک چلو گی؟ ماموں نے مجھ سے پوچھا تو میں حیران ہوئی۔ تم میرے ساتھ چلو اور اب سے تم وہیں پر رہ لینا۔ میں بڑی حیران تھی کہ ماما مجھے بیرون ملک لے جانے کو تیار ہیں۔ میں خوش تھی کہ میرے ماموں مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ میں خوشی خوشی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ ممانی یہ سب سن کر بھڑک اٹھی۔ تم اپنے بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ کر جاتے ہو جبکہ اس کو ساتھ لے جا رہے ہو۔ اس کی ٹکٹ اور پھر وہاں کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ ممانی کا جھگڑا سن کر میں ڈر گئی کہ کہیں ماموں کا ارادہ نہ بدل جائے اور مجھے پھر سے ممانی کے پاس نہ چھوڑ جائیں، مگر ایسا نہ ہوا۔ ماموں ممانی کو اندر کمرے میں لے گئے۔ انہوں نے ممانی کو اس طریقے سے سمجھایا کہ وہ سمجھ گئیں اور انہوں نے دوبارہ کوئی بات نہ کی اور میں ماموں کے ساتھ بیرون ملک چلی گئی۔ وہاں جا کر مجھے احساس ہوا کہ ماموں مجھے کس مقصد کے تحت لائے تھے۔ وہ مجھے تفریح کروانے یا اچھی زندگی گزارنے کے لیے لے کر نہ آئے تھے، بلکہ وہ مجھ سے اپنا کام نکلوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے منشیات کا کام کرنا تھا اور منشیات علم اس ملک سے اپنے ملک پہنچانی تھی، مگر ان کی منشیات پکڑی جاتی، لہٰذا انہوں نے وہاں پر میرا پیٹ چاک کروایا اور منشیات میرے اندر چھپا دیں اور مجھے لے کر وطن واپس پہنچ گئے۔ راستے بھر میں کسی نے بھی مجھے چیک نہ کیا اور منشیات پکڑی نہ گئیں۔ یہاں آ کر انہوں نے میرے پیٹ میں سے منشیات نکالی اور ایک آدمی سے میرا پیٹ سلوا دیا۔ میں درد اور تکلیف سے تڑپتی، مگر ممانی مجھے آواز نہ نکالنے دیتی۔ میں سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ میں کس کے پاس جاتی؟ میں نے ممانی کو کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تاکہ میں اپنے زخم صاف کروا لوں، لیکن وہ نہ لے کر گئی۔ انہوں نے مجھے خود ہی کچھ ادویات دے دیں کہ یہ اپنے زخم پر لگاؤ تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ اتنے میں آپ کا رشتہ آیا تو پھر انہوں نے میری شادی کر کے مجھے رخصت کر دیا اور ہمیشہ کے لیے مجھ سے جان چھڑوا لی۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس اس لیے لے کر جانا نہ چاہتی تھیں کہ کہیں ڈاکٹر کو پتہ نہ لگ جائے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ اسمگل کروایا تھا۔ انہوں نے مجھے ڈرا دیا تھا کہ کسی کو بھی مت بتانا ورنہ تمہیں پولیس پکڑ کر لے جائے گی اور پھانسی چڑھا دے گی، حالانکہ اس میں میرا کوئی قصور نہ تھا۔ مجھے تو معلوم بھی نہ تھا کہ ماموں میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ انہوں نے مجھے بے ہوش کر کے یہ کام کیا تھا اور واپسی پر بھی بے ہوش کر کے میرے پیٹ سے منشیات نکال لی گئی تھیں، اس لیے میں نے کسی کو بھی نہ بتایا اور چپ چاپ درد برداشت کرتی رہی۔ مگر میں شادی کے بعد دوا نہ لگا سکی کیونکہ میں دوا لے کر نہ آئی تھی۔ آپ بھی مجھ پر غصہ کرتے، اس لیے میں نے آپ سے بھی ادویات نہ منگوائیں، اس لیے میرا زخم خراب ہوتا گیا اور مجھے بے انتہا تکلیف ہونے لگی۔ میں اس بچی پر کیے گئے ظلم کی داستان سن کر حیران تھا۔ اس کا ماموں کس قدر گھٹیا انسان تھا۔ میں نے پریشانی سے اماں کو دیکھا، وہ بھی پریشان تھیں۔ بیٹے مجھے بالکل بھی اس سب کے بارے میں اندازہ نہیں تھا، مجھے تو بس اتنا ہی معلوم تھا کہ اس بچی کے ساتھ اس کی مامی اچھا سلوک نہیں کرتی اور ظلم کرتی ہیں۔ اس بچی کی شکل میری اپنی بیٹی عائشہ سے کس قدر ملتی ہے۔ اماں نے میری دوسرے نمبر والی بہن کا نام لیا۔ مجھے ایسا ہی لگا کہ میری عائشہ موجود ہے، اگر عائشہ کی ماں مر جاتی تو اس کے ساتھ بھی ایسا ظلم و ستم ہوتا۔ یہ سوچ کر میرا دل اس بچی پر آ گیا۔ میں اس کو اپنی بہو بنا کر لے آئی تاکہ یہاں پر وہ عیش و آرام سے رہ سکے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اس تکلیف میں تھی۔ مجھے اس کی عمر کم لگ رہی تھی، لیکن 1-2 سالوں میں یہ جوان ہو جاتی تو پھر اس پر تیرا دل ضرور آ جاتا۔ میں جانتی تھی کہ میرا بیٹا کس قدر نرم دل کا مالک ہے اور اس کے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کرے گا، اس لیے میں نے تجھے ابھی صبر اور برداشت کرنے کا کہا تھا۔ اماں افسوس سے ہاتھ مل رہی تھی۔ بیٹی اگر تو مجھے پہلے بتا دیتی تو میں تیرا علاج ٹھیک سے کروا لیتی، تجھے اس 1 مہینے اتنی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ اماں میں اب اس کا بہت خیال رکھوں گا۔ میرا دل بھی اس کے لیے ہمدردی سے بھر گیا تھا۔ اس کے ماں باپ اگر زندہ نہ تھے تو اس میں اس کا کیا قصور تھا کہ اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا۔ میرا رویہ راحیلہ کے ساتھ بہت بدل گیا تھا۔ میں اس کا بے حد خیال رکھنے لگا۔ میں صبح شام اس کے زخم پر خود دوائی لگاتا اور جب بھی ضرورت پڑتی اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتا۔ آہستہ آہستہ اس کا اعتماد بھی بحال ہونے لگا اور اب وہ مجھ سے یا اماں سے اس قدر نہ ڈرتی جتنا پہلے ڈرا کرتی تھی۔ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی یا اس کو کوئی خواہش ہوتی تو وہ مجھے بلا جھجک بتا دیتی۔ میں یہی چاہتا تھا کہ وہ آرام سے اس گھر میں رہے، بھلے ہمارے درمیان ابھی میاں بیوی والا رشتہ نہ تھا، مگر وہ اس سب کے لیے ابھی بہت چھوٹی تھی اور ویسے بھی ابھی وہ زخمی اور بیمار تھی۔ پہلے اس کا علاج مکمل ہو جاتا تو میں اس کے بارے میں کچھ سوچتا۔ اماں اور ابا بھی اس کا بہت خیال رکھتے۔ اماں ابا نے اسے اپنی بہو سے زیادہ بیٹی سمجھا تھا اور اس کا خیال رکھنے میں اور فرمائشیں پوری کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔
وہ بھی خوش رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی کہ مجھے بالکل نہ لگتا تھا کہ میں ایسی اچھی زندگی گزار پاؤں گی جیسی آپ کے ساتھ گزار رہی ہوں، بلکہ مجھے یہی لگتا تھا کہ میں ایک دن ایسے ہی چپ چاپ مر جاؤں گی اور اپنے اماں ابا کے پاس واپس لوٹ جاؤں گی، مگر آپ نے میری زندگی بدل دی۔ وہ میری اماں کو اپنا محسن مانتی، جنہوں نے اسے ماموں ممانی کے ظلم و ستم سے بچایا تھا اور اپنے گھر میں اپنی بہو بنا کر عزت و احترام کے ساتھ رکھا تھا۔ اکثر اوقات اس کی باتیں سن کر میں بھی حیران رہ جاتا۔ اماں صحیح کہتی تھیں، بن ماں کی بچیاں وقت سے پہلے ہی بڑی ہو جایا کرتی ہیں۔ میری چھٹی کچھ زیادہ لمبی ہو گئی تھی۔ میں واپس بیرون ملک سدھار گیا اور اپنی نوکری شروع کر دی۔ مجھے اکثر راحیلہ کی یاد آتی، اس کے ساتھ گزارا وقت اور اس کی باتیں یاد کر کے میں مسکرا دیتا۔ میں مطمئن تھا کہ میں نے اسے راحت اور سکون پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ پہلے مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلوم نہ تھا، جب میں اس پر غصہ کر لیا کرتا، مگر جب سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ کس قدر اذیت میں تھی، تب سے میں اس کا خیر خواہ ہی رہا تھا۔ لہٰذا مجھے اب کوئی پچھتاوا نہ ہوتا، بلکہ اس کی یاد آنے پر دل کو سکون اور اطمینان ہوتا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ اماں ابا کے پاس ایک بے حد محفوظ اور ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ اس کا اکثر مجھے فون بھی آ جایا کرتا اور وہ مجھ سے تھوڑی بہت بات بھی کر لیا کرتی۔ میں واپس چھٹیوں میں واپس جانے کا منتظر تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں جلد از جلد راحیلہ کے پاس پہنچ جاؤں، اسے دیکھ سکوں کہ اب وہ کیسی ہو گئی ہے۔ مجھے اگلی چھٹی 2 سال بعد ملی، کیونکہ میں پہلے ہی کافی چھٹیاں گزار کر آیا تھا۔ مجھے اس بار جانے کی جلدی تھی، میں راحیلہ سے ملنا چاہتا تھا۔ میں جب 2 سال بعد واپس اپنے وطن لوٹا تو میں راحیلہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ واقعی بہت بدل گئی تھی۔ اماں صحیح کہتی تھی کہ جب وہ جوان ہوگی تو اس پر دل سے راضی ہو جائے گا۔ وہ اب ایک خوبصورت نوعمر لڑکی میں ڈھل گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر شرما گئی، جبکہ میں اسے دیکھ کر بے انتہا خوش تھا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے گیا اور اپنا بریف کیس کھول کر اس کے لیے جو بھی تحفے تحائف لایا تھا سب اس کے سامنے ڈھیر لگا دیے۔ وہ کھل کھلا کر ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی کس قدر خوبصورت تھی، میں نے پہلی بار اس کی ہنسی سنی تھی، کیونکہ پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا تو وہ مسکرایا بھی ڈر ڈر کر کرتی تھی، مگر اس بار اس کے کہے پورے گھر میں گونجتے۔ وہ بالکل بدل گئی تھی اور مجھے اس کی تبدیلی دیکھ کر کافی خوشگوار احساس ہوا تھا۔ اماں بھی مجھے دیکھ کر بے حد خوش تھیں۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، تو نے راحیلہ کو دیکھا، وہ کیا سے کیا ہو گئی، ابھی اگلے 1-2 سال میں وہ اور بھی بدل جائے گی۔ اماں نے بھویں اچکا کر مجھے احساس دلایا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ واقعی اماں کا تجربہ اور عقل مجھ سے زیادہ تھی، وہ مجھ سے زیادہ جانتی تھی۔ آپ صحیح کہہ رہی تھی اماں، وہ واقعی بدل گئی ہے، اب وہ مجھے دل و جان سے پسند ہے۔ میں نے اماں کے سامنے اقرار کرنے میں دیر نہ لگائی تو اماں کھل کر مسکرا دیں۔